دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت ہو، لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ دنیا میں عزت حاصل کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جاہ و حشمت والا ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، یا اس کی ظاہری شکل و صورت وہ بہت خوبصورت ہو تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں کبھی یہ بھی احساس ہوا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نظر میں ہماری قدر و منزلت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ یا کبھی ہمارے دل میں یہ بھی احساس ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کن لوگوں کی قدر و منزلت اور ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، یا کس طرح ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مقام کو بڑھا سکتے ہیں؟ تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون کتنا کروڑ پتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ نے کوئی وزارت حاصل کرنی ہے، کوئی کام کروانا ہے، تو اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ دولت زیادہ ہے تو آپ کا وہ کام ہو سکتا ہے، چاہے وہ کام غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے قانون کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ اسی طریقے سے دنیا کے ہاں اس کی قدر و منزلت زیادہ کہ جو خوبصورتی کے اعتبار سے لوگوں سے برتر ہے، اور جو شکل و صورت کے لحاظ سے اتنے زیادہ صفات نہیں رکھتا، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ کی نظر تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں پر نہیں ہوتی، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اگر دنیا کے کسی ملک کے بادشاہ یا حکمران کی نظر ہمارے اثاثہ جات پہ ہو تو ہم اس حوالے سے کتنے محتاط ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں نا کہ آپ نے بینک میں ٹرانزیکشن کرنی ہے، رقم کی منتقلی ہے، اور بہت زیادہ رقم ہو تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ جی نیب اور دیگر ادارے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ رقم جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے، ہم اس معاملے میں محتاط ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جس چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ تو رب العالمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو پاک کرنے کی اور اس کو برائیوں اور خرابیوں سے دور کرنے کی ہماری فکر کتنی ہے۔ ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، ہمارے عمل درست ہونے چاہیے۔ تو اس سے پہلے ہم نے دلوں کی پاکیزگی کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی تزکیہ نفس، اس کو ہم کس طور پر اپنا سکتے ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان خود کی اصلاح کر لیتا ہے تو معاشرے کو سدھارنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً معاشرہ صحیح ڈگر پر گامزن ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ انسان کم گفتگو کرے، کم کھائے، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ میل جول بھی مناسب حد تک رکھے اور مناسب ہی وہ نیند لے۔ نیند بھی مناسب، بات چیت میں بھی کمی، کھانے پینے میں بھی کمی، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ میل جول میں بھی کمی۔
یہ 4 اصول عام طور پر ہمارے ہاں صوفیہ حضرات کے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو اس انداز میں بیان کریں تو یہ شریعت کا مطلوب ہے کہ انسان کی خوراک بھی معتدل ہونی چاہیے، انسان کا سونا بھی اعتدال پر ہونا چاہیے، انسان کی گفتگو بھی معتدل ہونی چاہیے، اور انسان کا لوگوں کے ساتھ میل جول بھی اعتدال پر مبنی ہونی چاہیے۔ گفتگو کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات ہی کرے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ اچھے ہی ہونے چاہیے، برے الفاظ تو نکالنے ہی نہیں ہیں۔ گالت گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان ترازی، تانا، یہ ساری وہ برائیاں کہ جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہیں، اور انسان کو اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بسا اوقات جہنم کی گہرائیوں میں پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے حدیث کے مطابق۔ یا تو وہ اچھی بات کرے، او لیصمت، یا پھر اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ تو خاموشی جو ہے یہ بھی نعمت ہے کہ انسان کی جو برائیوں کا اعمال نامہ ہے اس کے اندر برائیاں کم لکھی جائیں گی جتنا کم وہ بات کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ لوگوں سے بات چیت جو ہے وہ ختم کر دے، نہیں، بامقصد بات، اور وہ بات کہ جو فائدے مند ہو۔ آپ دیکھیے کہ انسان اگر بہت زیادہ بات کرنی ہے نا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے اکثر لوگ ہوتے ہیں، یہ مجھے فلاں شخص ملا اس نے یہ کہہ دیا، ایک واقعہ بنا کر بیان کر دیتے، تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ باتیں کرنا انسان کے دل کو مردہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر انسان کو کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہ اداکاروں کا سلسلہ، لوگوں کو ہنسانے والے لوگ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ گفتگو، اس کے اندر پھر مبالغہ آرائی، پھر جھوٹے قصے کہانیاں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر جو نصیحت کی تھی، معاذ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کی وجہ سے بھی ہمارا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس زبان کی کٹائی کی وجہ سے لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ تو پھر کہاں گئے وہ لوگ کہ جو آج کلپس بنا کر، ویڈیوز بنا کر، سوشل میڈیا پر چڑھا کر کیا کر رہے ہیں؟ صرف پیسے کے لیے، صرف ویوز کے لیے، صرف شہرت کے لیے اور داد تحسین حاصل کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ کی جو نیند ہے وہ مناسب ہونی چاہیے۔ انسان جو ہے نہ بہت زیادہ سوئے اور نہ بالکل سونے کو ترک کر دے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آئے اور تینوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ یہ تھا، کہنے لگے کہاں آپ اور کہاں ہم؟ آپ کے تو اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دی۔ تو ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات جو ہے نا وہ عبادت کروں گا، قیام کروں گا، رات کو آرام بھی نہیں کروں گا۔ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی ساری زندگی صرف کر دوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان تینوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کہیں؟ کہنے لگے جی بالکل۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن اصلی و ارقد، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی۔ اب آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کیجئے گا
عبادت ہے نا، آپ عبادت کی خاطر اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں. روزہ ہے اس کے لیے آپ اپنی جو کھانا پینا ہے اس کو قربان کر رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے کہ جو آپ کے طریقے سے ہٹ کر. اب ہمارے ہاں جو یہ سلسلہ ایک چل پڑا ہے کہ فلاں شخص ہے وہ اتنے سالوں تک جو ہے وہ کھائے پیے بغیر ہی رہ رہا ہے، اس نے اتنے سال جو ہے وہ ایک ہی وضو سے جو ہے نا وہ فجر اور عشاء کی نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف. اب یہاں پر دونوں باتیں اس حدیث میں واضح ہو جاتی ہیں. ایک ہے کہ آپ کا سونا اعتدال کے ساتھ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا بھی اعتدال کے ساتھ ہو. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، مسلسل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے روکا اور ان کو یہ فرمایا کہ اگر تم مسلسل روزے رکھو گے تو تمہارا جسم بھی بوجھل ہوگا، تمہاری نظر بھی کمزور ہوگی، انسان کی صحت کے اوپر یہ اثرات پڑتے ہیں. تو تم ایسا کر لو کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. 3 روزے رکھو گے تو ایسے ہی ہے کہ تم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر اگر 10 گنا ہے تو 3 روزوں کا ثواب 30 کے برابر ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے صحابی کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر اگر تم اس سے زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ ہے وہ مشعل راہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے، یعنی ایک دن روزہ چھوڑتے اور ایک دن روزہ رکھا کرتے. تو یہ ہے صوم داؤد. تو اب پتہ کیا چلا کہ شریعت نے ہمیں یہاں پر بھی اعتدال کا حکم دیا ہے، یعنی عبادات کے اندر. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر انسان نے بہت زیادہ کھایا ہو اور اس کی نیند بھی پوری نہ ہوئی ہو تو وہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وہ خشوع اور خضوع اس کو حاصل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اگر انسان کو شدید نیند آ رہی ہے تو اس کو نیند اس حالت کے اندر نماز کو پھر مؤخر کرنے کا کہا ہے کہ جب تک اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی اگر ہم بات کریں تو ایک شخص مسلمان ہوا تو وہ کفر کی حالت میں زیادہ کھایا پیا کرتا تھا، لیکن جب مسلمان ہو گیا تو اس کا کھانا پینا کم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا تو آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ ایک آنکھ میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنکھوں میں کھاتا ہے. مطلب مسلمان کے پیٹ بھرنے کے لیے چند لقمے بھی کافی ہیں. تو اس لیے یہ 3 باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے نا وہ ہمارا بھی مناسب ہونا چاہیے. جیسا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ اس کے یہاں یہ کہ بس لوگوں سے الگ الگ ہو جاؤ، اللہ اللہ کرو، تسبیح پکڑ لو، ایک خاص جگہ پر آپ مقیم ہو جاؤ، لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کرنی اور اپنے آپ کو یوں سمجھنا کہ ہم لوگوں سے برتر ہو گئے. یہ اسلام کا مزاج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے بھی تھے لیکن اس میں مناسب میل جول رکھنا یہ ضروری ہے. اور یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو لوگوں سے میل جول بھی رکھتا ہے اور لوگوں سے اس کو تکلیفیں اور اذیتیں ملتی ہیں لوگوں کی طرف سے. فلاں نے بات کر دی، فلاں نے اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف دے دی، زبان سے کوئی تکلیف دے دی. آپ نے فرمایا یہ مومن جو جس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں لوگوں کی طرف سے اور وہ ان پر صبر کرتا ہے، ایسا مومن اس مومن سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہی نہیں. اس لیے لوگوں سے میل جول، لیکن اس میں بھی ہمیں مناسب میل جول رکھنا ہے. بہت زیادہ انسان گھر سے باہر رہے، ٹھیک ہے، اور فضول جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے.
اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں، تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اور موت کو یاد رکھنے کا ویسے تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لازماً یہ روٹین بنا لیں کہ چند دن کے بعد ہم قبرستان کا وزٹ لازمی کریں۔ قبرستان جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے رونا شروع کر دیا، خود بھی رو پڑے اور دوسروں کو بھی رلا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازور القبور فانها تذکر الموت، لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ اب یہ حدیث آپ پڑھ لیجئے، اس میں کہیں پر بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن گئے تھے، یا آپ 10 محرم کو گئے تھے، یا کسی خاص دن کر کے گئے تھے۔ ہمارے ہاں عام روٹین یہ بنی ہوئی ہے کہ کسی خاص دن چلے جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے گیا ہے، ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج لوگ زندوں کو دعا میں یاد نہیں رکھتے کہ چہ جے کے جو ہے وہ اپنے فوش و دلات کو دعا میں یاد رکھتے۔ دیہاتوں میں یہ ماحول ہمیں نظر آتا رہا، لیکن شہروں کے اندر یہ بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں کبھی سال کے سال چلے گئے، یا کبھی کسی جنازے کے ساتھ جانا پڑا تو چلے گئے۔ اسپیشلی آپ روٹین سے ہٹ کر اگر ہم قبرستان جانے کو اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے یہاں پر آنا ہے، تو یہ چیز ہمارے تزکیہ نفس کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ جو چیز تزکیہ نفس کے لیے نقصان دہ ہے، ان میں انسان کی نظروں کا غلط استعمال ہے۔ قرآن مجید سورۃ النور ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، اپنے عصمتوں کی حفاظت کرے۔ ذالک ازکی لہم، یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو آج بالخصوص موبائل اور دیگر چیزوں کے ذریعے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غیر محرموں کے اوپر نظر کا پڑ جانا یہ معمولی بات ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ آج چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹ کی ایڈ ہو یا کسی بڑی پروڈکٹ کی، لازمی بات ہے کہ اس کے اندر کسی خاتون کی برہنہ یا نیم برہنہ تصویر جو ہے اس کو سجایا جاتا ہے۔ تو آج اس معاشرے کے اندر رہ کر یہ ایک بہت بڑا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور یہ کام صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی سورۃ النور میں اسی بات کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہاں پر وہی الفاظ ہے کہ ذالک ازکی لہم، یہ چیز تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور یہ لفظ تزکیہ کے لیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی زیادہ انسان کی نظریں آوارہ ہوں گی، اسی قدر انسان کے اندر اللہ کا ڈر کم ہوگا۔ آپ کے دل کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کا استعمال میں وہاں پر کروں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا اگر میں عمل کر رہا ہوں تو پھر ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے جس نے میرا مواخذہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو، تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم چیز وہ ہے نماز۔ نماز اگر واقعہ کر اللہ رب العالمین کے سامنے احسان کی کیفیت میں پڑھی جائے تو یہ ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ لیکن ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا ہے دل جھکا ہی نہیں، ہم آ جاتے ہیں سجدے بھی کر رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری وہ کیفیت ہوتی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ صحابہ کرام کس انداز سے نمازیں پڑھا کرتے تھے؟
یہاں پر بس ایک فارمیلٹی ہے، اس کو پورا کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو جی ادا تو ہو گئی. لیکن تعلیم کیا ہے کہ اپنی نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر ادا کریں، اور پھر اس کے اندر احسان کی کیفیت. احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت آپ ایسے کریں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے کوئی دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا کے کسی حکمران کے پاس، کسی وزیر اعظم کے پاس جائیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کی ظاہری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جا رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لازم ہے ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت احسان کی ہمارے لیے تزکیہ نفس اپنے اندر پیدا کرنے کا ایک بڑا ہی مؤثر ذریعہ ہے. تو یہ بھی فرد کی اصلاح کے حوالے سے تعلیم. اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں، ہم یہ ساری بات اس ضمن میں کر رہے ہیں کہ معاشرے کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے. اس کو سدھارنے کے لیے فرد کی اصلاح ضروری ہے، لیکن فرد کے ساتھ پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی خاندان سے منسلک ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی بھی کوشش کرے. اور بھائی دنیا میں ہم ساتھ رہتے ہیں تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں بھی ساتھ رہیں؟ تو پھر قرآن مجید کا یہ حکم ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بھائی بہن، آپ کے وہ افراد جو ایک گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، ان کو برائی کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں تو جو شخص کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، جو سربراہ ہے، جیسے والد ہوتا ہے یا شوہر ہے، تو وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے ہاتھ سے روکے گا. لیکن اگر نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنی زبان تو کھول سکتے ہیں نا. تو جو یہ برائی اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ہمارا کمزور ترین ایمان ہے. اگر ہم برائی کو اپنے دل میں برا سمجھتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے میرا کیا جاتا ہے، تو جناب پھر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں حدیث کے مطابق. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان کیے ہیں، جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی زبان استعمال کرنی چاہیے. اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اپنے دل میں کم از کم برا سمجھے، لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو محترم بھائیوں، ہم سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ حکمران کیا کر رہے تھے. آج میں گائے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن بھائیوں یہ ضروری ہے کہ ہم نے اپنا کردار کیا ادا کیا. ہمارے گھروں کے اندر ہم خود نماز پڑھیں لیکن ہمارے بچے بے نمازی ہوں، وہ نماز نہ پڑھیں، تو کیا خیال ہے ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، لیکن میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے جواب دہ ہم ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اور میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ زبان کے ساتھ روکنا یہ کم از کم ہر ایک یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ کرتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نصیحت کی، فاطمہ عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. یہ آپ نے حکم، یہ آپ نے کب یہ کام کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے خاندان کے جو قریبی افراد ہیں ان کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں میں ایک ایک شخص کا نام لے کر اور ان کے اہل خانہ کو آپ نے نصیحت کی. تو اس لیے محترم بھائیوں، اس حوالے سے یہ تعلیم ہے جہاں پر ہم نے خود کی اصلاح کرنی ہے، وہیں پر اپنے اہل خانہ کی بھی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے. بدلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو غلط کر رہا ہے غلط کو غلط کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں. حدیث یہ یاد رکھیے گا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف نواز شریف، عمران خان ہمارے حکمران ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اہل خانہ کے، اپنے گھر کے ہم بھی حکمران ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں خود کی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.